بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے رجا وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ صحیح بخاری کی حدیث بیان کر رہی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت مقام سخت میں تھے۔ اسماعیل نے کہا، یعنی اوالی کے ایک گاؤں میں آپ کی خبر سن کر عمر رضی اللہ عنہ اٹھ کر یہ کہنے لگے، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، اللہ کی قسم اس وقت میرے دل میں یہی خیال آتا تھا اور میں کہتا تھا کہ اللہ آپ کو ضرور اس بیماری سے اچھا کر کے اٹھائے اور آپ ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیں گے جو آپ کی موت کی باتیں کرتے ہیں۔ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے اور اندر جا کر آپ کی لاش مبارک کے اوپر سے کپڑا اٹھایا اور بوسہ دیا اور کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ زندگی میں بھی پاکیزہ تھے اور وفات کے بعد بھی، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر 2 مرتبہ موت ہرگز طاری نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ باہر آئے اور عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، اے قسم کھانے والے، ذرا تأمل کر۔ پھر جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے گفتگو شروع کی تو عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، لوگوں دیکھو، اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوجتا تھا، یعنی یہ سمجھتا تھا کہ وہ آدمی نہیں ہیں، وہ کبھی نہیں مریں گے، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور جو شخص اللہ کی پوجا کرتا تھا تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سورۃ الزمر کی آیت پڑھی، اِنَّکَ مَیّتٌ وَإِنَّهُم مَیّتُونَ، اے پیغمبر تم بھی مرنے والا ہے اور وہ بھی مریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، پس کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم اسلام سے پھر جاؤ گے، اور جو شخص اپنی ایڑیوں کی بل پھر جائے گا تو وہ اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اللہ عنقریب شکر گزار بندوں کو بدلہ دینے والا ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ یہ سن کر لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ راوی نے بیان کیا کہ انصار سقینہ بن ساعدہ میں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر تم میں مہاجرین میں سے ہوگا، دونوں مل کر حکومت کریں گے۔ پھر ابو بکر، عمر بن خطاب اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم ان کی مجلس میں پہنچے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے گفتگو کرنی چاہی، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے خاموش رہنے کے لیے کہا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا صرف اس وجہ سے کیا تھا کہ میں نے پہلے ہی سے ایک تقریر تیار کر لی تھی جو مجھے بہت پسند آئی تھی، پھر بھی مجھے ڈر تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی برابری اس سے بھی نہیں ہو سکے گی۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انتہائی بلاغت کے ساتھ بات شروع کی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ ہم قریش امراء ہیں اور تم جماعت انصار وزراء ہو۔ اس پر حباب بن منظر رضی اللہ عنہ بولے کہ نہیں، اللہ کی قسم ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر تم میں سے ہوگا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ہم امراء ہیں اور تم وزراء ہو۔ وجہ یہ ہے کہ قریش کے لوگ سارے
عرب میں شریف خاندان شمار کیے جاتے ہیں اور ان کا ملک یعنی مکہ عرب کے بیچ میں ہیں، تو اب تم کو اختیار ہے، یا تو تم عمر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لو یا ابو عبیدہ بن جراح کی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، ہم آپ کی ہی بیعت کریں گے، آپ ہمارے سردار ہیں، ہم میں سب سے بہتر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ ہم میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پھر سب لوگوں نے بیعت کی۔ اتنے میں کسی کی آواز آئی کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو تم لوگوں نے مار ڈالا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا انہیں اللہ نے مار ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر وفات سے پہلے اٹھی اور آپ نے فرمایا اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں داخل کر۔ آپ نے یہ جملہ 3 مرتبہ فرمایا اور راوی نے پوری حدیث بیان کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما دونوں ہی کے خطبوں سے نفع پہنچا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو دھمکایا کہ ان میں بعض منافقین بھی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح غلط افواہیں پھیلانے سے ان کو باز رکھا، اور بعد میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو حق اور ہدایت کی بات کی تھی وہ لوگوں کو سمجھا دی اور ان کو بتلا دیا جو ان پر لازم تھا، یعنی اسلام پر قائم رہنا، اور وہ یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے باہر آئے وَمَا مُحَمَّدٍ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔